مفتی محمد عرفان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو اور تاثرات کو ہمارے سامنے پیش کریں. محترم عرفان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لنبين لهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حاضرین مجلس، قرب و جوار اور دور و دراز سے آئے ہوئے، تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان اعظام اور معزز اساتذہ اکرام، معلم و معلمات اور طلبہ اور طالبات کے میں دل کے عطا گہرائیوں سے استقبال اور خوش آمدید کرتا ہوں. ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں یہ موقع عنایت کیا گیا، یہ موقع فراہم کیا گیا کہ آج ہمیں میزبانی دی گئی ہے. اگر ہماری میزبانی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہم ابتدائی سے معذرت خواہ ہیں. اس کے بعد پہ ایک بات یہ کہتا چلوں کہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کا سنگم ہے. اس ادارے کے متعلق علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی: یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. دور حاضر میں جس طریقے سے عصری تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم ضروری ہے، ان دونوں تعلیموں کے سنگم کے ساتھ انسان جب آگے بڑھتا ہے، جب انسان ان دونوں تعلیموں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر وقت کا شیخ الاسلام بنتا ہے، وقت کا شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد بنتا ہے، دور حاضر کا شیخ الاسلام مفتی تقی بنتا ہے، اور دور حاضر کا مفکر اسلام مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بنتا ہے. اس وقت دونوں تعلیموں کی ضرورت ہے، اور دونوں تعلیموں کے اندر طلبہ ہمارے کیا جوہر دکھلاتے ہیں، کیا کارکردگی دکھلاتے ہیں. اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی مقابلہ کیا جائے، آپسی مسابقہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہر بندے کو چاہیے کہ ایسی دوڑ کے اندر، ایسی کاموں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھائے. میں سب سے پہلے ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے، اس لیے کہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے. ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس مقابلے کے حصہ بن سکتے ہیں. لہٰذا ہر وہ طالب علم جنہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا نمبر نہیں آتا، جیسا ابھی سر نے کہا، اگر ہمارا نمبر نہیں آتا یا ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، تو یاد رکھیں کبھی دو قدم پیچھے آ کر ہمیں آگے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جس مقام تک ہمیں پہنچانے کے لیے ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے ٹیچر حضرات، اسی طریقے سے ہمارا انتظامیہ جو کوشش کر رہا ہے. میں آنے والے تمام مہمانان معظم کو دل کے عطا گہرائیوں سے دوبارہ خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. اور ہم نے آپ کے آنے پر جو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے، آپ کے آنے پر ہر تمام چیزوں کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے. اگر چونکہ ہمارا پہلا موقع ہے، اگر اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی ہو جائے تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں. اور انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی ہمیں موقع ملا تو کسی طریقے کی کوئی شکایت یا اسی طریقے سے کسی اور چیزوں کی کوئی کمی ہمیں انشاءاللہ محسوس نہیں ہونے دیں گے. اسٹیج پر جلوہ افروز، معقر اور معزز مہمانان اعزاز اسی طریقے سے میرے سامنے، اور اسی طرح دائی جانب حی علی الصلاۃ کی طرف جو معزز مہمانان اعزاز ادھر ادھر ہیں، میں تمام کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے دینی دعا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العزت اس پروگرام کو کامیاب کرے، ہر طرح کی نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے، بعافیت بسہولت اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.